عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا، بڑی بحث کی، کئی دن مناظرہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی اس بات پر کہ خدا تین ہیں، خدا تین ہیں، ایک نہیں ہے۔ حضور ہر بات پہ یہ فرماتے رہے خدا ایک ہے، حضور اس پر دلیل دیتے رہے۔ جب عیسائیوں نے، نصرانیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی دلیل کو، ہم معاذ اللہ آپ کی دلیل کو ہم نہیں مانتے، خدا تین ہے، یہ ایک خدا کا جو تصور ہے یہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس موقع پر حضور خاموش ہو گئے۔ حضور بولے، میں قرآن سامنے ہے میرے، میں نے حضور کی بات کی ہے، کوشش کر رہا ہوں اس پورے واقعے کو اس انداز میں بیان کرنے کی۔ دلائل سارے دے دیے، بات ساری ہو گئی، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اس بات کو دیکھیں، توجہ کیجئے گا، قرآن کی بات آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوتا ہے، اسی بات پہ مناظرہ تھا کہ خدا ایک ہے۔ توجہ رہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں، خدا ایک نہیں ہے، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی، ایک دلیل دی، وہ اس دلیل کو نہ سمجھ سکا۔ دوسری جب دلیل دی تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ کافروں کے ہوش اڑ گئے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، سورۃ بقرہ۔ کافروں کے ہوش اڑ گئے، کس بات پر؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اس طرح کر، مجمع لگا ہوا ہے، سارے بیٹھے ہیں، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، تجھے خدا مان لیتے۔ اس بات پر نمرود کے ہوش اڑ گئے، کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ ابراہیم کی دلیل ہے جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ جنہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ بھی گئے، میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واقعہ ذہن میں رکھیں ابراہیم علیہ السلام کا۔ ادھر بھی مسئلہ شرک کے خاتمے کا ہے، مباہلے کا مسئلہ بھی شرک میں خاتمے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے ہیں، توجہ رہے، توجہ رہے، حقیقت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے نہیں ہیں، دلیل لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کتنے گل چلی گئی، آج تک جو پڑھا گیا سنا گیا یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، اس کا دوسرا رنگ دیکھیں، اس کی حقیقت پر جائیں تو حقیقت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل لی، دلیل مانگی، اور جاگ کے سنو ہے، دلیل مانگی جس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ ایک ثابت کرنے کے لیے دلیل مانگی جس پر وہ لاجواب ہو گیا، دلیل نہ دے سکا۔ ادھر جب نصرانیوں کا معاملہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے محبوب اب دلیل نہیں دینی، اب آپ نے دلیل نہیں دینی، ان کو میدان میں نکل کر میرے ایک ہونے کی دلیل دکھانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان پنجاب، عظمت پنجاب۔
مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے میں دلیل مانگی نہیں کی، مباہلے میں دلیل مانگی نہیں کی، دلیل نہیں مانگی. کیا ہوا؟ رب نے فرمایا، حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے. رب نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. رب نے فرمایا محبوب ہم اعلان کرتے ہیں، اب آپ نے دلیل دینی نہیں، اب آپ نے دلیل دکھانی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب دلیل دینی نہیں، دلیل دکھانی ہے. یا اللہ ہر شے تیری دلیل ہے، واہ 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 کس کس کو تیری دلیل میں لے کر جاؤں؟ واہ 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 سبحان اللہ 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 اللہ. ہر شے رب کی ایک ہونے کی دلیل ہے. آسمانوں پہ کتنی دلیلیں ہیں رب کے ایک ہونے کی، زمین پر کتنی دلیلیں ہیں کہ خدا ایک ہے. رب نے فرمایا میرا معاملہ ہے، سب کو لے کر نہ جائیے گا، واہ سب کو نہیں، سب کو لے کے نہیں جانا، واہ سب کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے. مجھے ایک ثابت کرنے کے لیے 5 تن ہی کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیغمبر، شان پیغمبر. اس خدا کو ایک ثابت کرنے کے لیے 5 تن ہی کافی ہیں. سب کو نہیں بلایا گیا. جب جنگ ہوتی ہے تو سب کو بلایا جاتا ہے. ہاں جی، جنگ کی بات ہو رب فرماتا ہے محبوب سب کو بلا لیں. نماز کی بات ہو رب فرماتا ہے محبوب سب کو بلا لیں. واہ واہ حج کی بات ہو رب فرماتا ہے سب کو بلا لیں. زکوٰۃ کی بات ہو رب فرماتا ہے سب کو بلا لیں. زکوٰۃ کی بات ہو، صدقات کی بات ہو رب فرماتا ہے سب کو بلا لیں. صدقے جائیں 5 تن پر، صدقے جائیں ربا تیری وعدہ نیت پر، ربا تیرے انتخاب پر. ہر جگہ سب کو بلایا جاتا ہے، ہر مقام پر سب کو بلا کر بات کی جاتی ہے. مباہلے کی جب بات ہوتی ہے رب فرماتا ہے سب کو بلانے کی ضرورت نہیں، سونیا 5 ہی کافی ہے. یا اللہ تو فرماتا ہے میں خود کافی ہوں. قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ کافی نہیں، کافی اللہ کا نام ہے، اللہ کافی ہے. کافی جب رب کافی ہے تو 5 کیوں نکلے؟ یہ میں قرآن میرے سامنے ہے، میں کوئی داستان نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میں تاریخ میں جاتا ہی نہیں، میں تاریخ میں جا کے بات نہیں کرتا. غلام مصطفیٰ ہوں، قرآن کی بات کرتا ہوں کہ یہی تاریخ بن جائے، یہی تاریخ بنے. یا اللہ تو خود کافی ہے تو 5 تن کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لگو نا پہلے جواب میں دے دینا، پر تسی میرا جواب نہ اجے دسنا، کسی نے پوچھنا ضرور ایک باری. میں تمہوں جواب دے دینا پر کسی سے میرا جواب دے کے نہیں پوچھنا، ویسے پوچھئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا
کہ کتاب کو دیکھ کر بات کیا ہوتی ہے اور جناب کو دیکھ کے بات کیا ہوتی ہے. پھر پتہ چلے گا علم سامنے رکھ کر بات کیا ہوتی ہے اور محبت سامنے رکھ کر بات کیا ہوتی ہے. یا اللہ تو ایک ہی کافی ہے، بار بار قرآن میں فرما رہا ہے، تو پھر 5 کو کیوں فرمایا؟ آج یہ اگلی بات بھی سمجھنا، یہ 5 اپنی مرضی سے نہیں نکلے. یہ 5 اپنی مرضی سے نہیں نکلتے. اتوں دی لنگ گئی کہ بچوں دی لنگ گئی؟ گل کو سمجھ آئی جی؟ آ گئی جی؟ اچھا مہربانی جی. یہ 5 اپنی مرضی سے نہیں نکلتے. وہ اگلی بات بھی ذہن میں رکھو، میں آگے تک کہہ گیا ہوں، ساری گل ہی کر گیا. اور مہربانی کرے جی، یہ 5 اپنی مرضی سے نہیں نکلتے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے گئے؟ حضور خواب میں آئے، جی حضور تشریف لائے امام حسین پاک کے خواب میں. یہ کہنے کمانے میں خواب ہے. اور یہ میرا جملہ آج لکھ کے جانا، نوٹ بھلے نہ نکالے، میری بات نوٹ کیجئے گا. حضور کا خواب خواب نہیں ہوتا. حضور کا خواب خواب نہیں ہوتا. اور حضور جس خواب میں آئے وہ بھی خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے. آپ نے امام حسین کو اشارہ دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے آپ تشریف لے جائیں. وہ خدا کے بندو، میرا اور آپ کا یہاں کوئی کسی کو تھوڑی بہت عشق اور محبت ہو جائے، اس کا مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. حسین نے ایسے ہی مدینہ چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ 5 اپنی مرضی سے نہیں چلتے. میں سارے اعتراضات کے جواب پیش کر رہا ہوں. اہل بیت کی طرف اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس بات میں ساری تاریخیں میں نے اٹھا کے پٹک دی ہیں. اس ایک جملے کے آگے سارے زیرو ہو گئے. جی جی، یہ مباہلے کے دن بھی رب کی مرضی سے نکلے، اور یہ جب بھی نکلتے ہیں رب کی مرضی سے نکلتے ہیں. امام حسین دا بھی نعرہ لاؤ یار. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین. لواؤ نا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین. اگر کوئی اپنی مرضی سے نکلے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اور خدا کے بندو، بندہ کسی ادارے میں ہو، کسی محکمے میں ہو، اپنی مرضی سے نکل جائے تو ساری بات اس پر آ جائے گی. ادارہ، محکمہ، ان کی مرضی سے بندہ نکلے گا تو ساری ذمہ داری ادارے پر ہے، محکمے پر ہے، ڈپارٹمنٹ پر ہے. اور اپنی مرضی سے نکلے گا، اپنی مرضی سے نکلے گا تو معاملہ اور ہوگا. ادارے کی مرضی سے نکلے گا قانون اور ہوگا، اپنی مرضی سے نکلے گا قانون اور ہوگا. خدا کے بندو، یہ 5 تن تو وہ 5 تن ہیں. رب فرماتا ہے، رب نے
مباہلے والے دن ان 5 کو بھیج کر ان 5 کو فرما کر یہ بتا دیا، لوگوں یہ جو تم بات کرتے ہو اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی، جس نے اللہ کی مرضی کی صورتوں کو دیکھنا ہو وہ 5 تن کو دیکھ لے۔ یہ اللہ کی مرضی کا نام ہے، اللہ کی رضا کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت کا نام ہے، اللہ کے لا شریک ہونے کا نام ہے، اللہ کو ایک ثابت کرنے کا نام ہے۔ یہ 5 کیوں نکلے؟ کیا حضور، اچھا اب اگلی بات بھی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، دلیل مانگ کر ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، دلیل مانگ کر میرے نبی نے لاجواب کر دیا، مولا علی سیدہ اور حسنین کو دکھا کر۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، کیا حضور کافی نہیں؟ رب نے صرف حضور سے کیوں نہیں کہا کہ آپ نکلیں؟ اکیلے حضور آ جاتے میدان میں؟ اے سنو نا، جو مباہلہ، اب مباہلے سننا رہے ہو، ساری زندگی مباہلے سن دے رہے ہو، اے بھی سنا مباہلہ، مجھے بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں، کیا حضور کافی نہیں؟ بھائی میں نے آپ کو خلیل اللہ کی بات بھی سنا دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نال لے کے گئے سن رشتہ دار، کو خاندان لے کے گئے سن نمرود دربار میں۔ او بھائی میں آپ کو دلیل کسے بات کر رہا ہوں؟ خلیل اللہ اکیلے ہیں، او بھائی ادھر تو حبیب اللہ ہیں، حضور اکیلے کیوں نہیں گئے؟ آپ اکیلے نکلتے، آپ فرماتے آؤ بھائی، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے آؤ، ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، مباہلہ اسی کا نام ہے، ایک دوسرے کے خلاف دعا کرنا کہ جو صحیح ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو غلط ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو حضور اکیلے کیوں نہیں نکلے؟ میں اس کا جواب تاریخ کی کتابوں سے نہیں دوں گا، میں قرآن سے دوں گا۔ حضور اکیلے کیوں نہیں نکلے؟ بھائی حضور اکیلے چلے جاتے، رب نے اکیلے کا فرمایا ہی نہیں، رب نے فرمایا اکیلے نہیں جانا، رب نے فرمایا سونیا اکیلے نہیں جانا، علی کو ساتھ لے کے جانا ہے، سیدہ کو ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے بیٹے حسین کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ اصل مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک ہے، مانتے ہیں، منوانے کے لیے حضور ہی کافی تھے، پھر 5 کو کیوں بھیجا؟ تو جواب مل گیا، جواب یہ ملا کہ ان کو دلائل دیے، انہوں نے آگے سے انکار کیا، اب خدا کو ایک منوانا تھا، تو رب نے فرمایا محبوب آپ مدعی بن جائیں، یہ 4 گواہ بن جائیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دلیل چاہیے نا، زبانی کلامی دلیلیں تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، زبانی کلامی دلیلیں تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ رب نے فرمایا محبوب آپ جائیں اور جو آپ کے آپ ہیں وہ جائیں، بس اور کوئی نہ جائے، کیونکہ رب نے فرمایا میں نے خاص کرنا ہے، میں نے اس معاملے کو خاص کرنا ہے، اور خاص کے لیے خاص کام ہے، خالص کام ہے، بنیادی کام ہے،
اتنی بڑی بنیاد کے لیے، اتنے بڑے اخلاص کے مسئلے کے لیے، اتنی بڑی حقیقت کے لیے کسی اور کو نہیں لے جانا، بس آپ نے جانا ہے اور آپ کے جو اپنے ہیں انہوں نے جانا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نہ تو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اپنے بیٹوں کو آپ لیں، ان کو آپ گئے اپنے بیٹوں کو لے آؤ، آپ اپنی خواتین کو لے آئیں، وہ اپنی خواتین کو لے آئیں، آپ اپنی جانوں کو لے آئیں، وہ اپنی جانوں کو لے آئیں۔ اچھا، یہ جمع کے صیغے ہیں سارے، ابنانا و نسانا و انفسنا، اور جمع میں 3 کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک کے لیے جمع نہیں، ایک کے لیے جمع ہوتا ہے نہیں، اتنی کو تو عربی سمجھتے ہیں نا آپ۔ اچھا، رب نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اپنی خواتین کو لے آئیں اور اپنی جانوں کو لے آئیں۔ بات اب سمجھیے گا، بیٹوں میں حضور صرف حسن اور حسین کو لے کے آئے، اور خواتین میں صرف حضور سیدہ کائنات کو لے کے آئے، اور جانوں میں حضور صرف علی کو لے کے آئے۔ یہ جو میں نے صرف کہا ہے نا، اس صرف میں سارا صرف ہی سنا گیا ہوں، اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب رب فرما رہا ہے محبوب آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اپنی خواتین کو لے آئیں اور اپنی جانوں کو لے آئیں، تو حضور تو جس کو چاہتے لے آتے، یہ پھر 4 ہی خاص کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ جواب یہ ہے، یہ 4 خاص اس لیے ہوئے کہ ساری کائنات کے بیٹے ایک طرف ہوں، سبحان اللہ، کل کائنات کے سارے بیٹے ایک طرف ہیں، حسن اور حسین ایک طرف ہیں، اور خواتین میں صرف سیدہ پاک کو جو لے جانا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ کل کائنات کی خواتین ایک طرف، میری بیٹی سیدہ ایک طرف ہے، کل کائنات کی کل کائنات کی جانیں ایک طرف ہیں، علی کی جان ایک طرف ہے۔